إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. اللہ حکم الحاکمین کی اپنے بندوں پر بے شمار رحمتیں اور انعامات ہیں، اور یہ انعامات اور اللہ کی رحمتیں اللہ حکم الحاکمین نے اپنے بندوں کو بغیر کسی معاوضے کے عطا کی. اللہ کی مرضی، اللہ کی عطا کے بغیر یہ نعمتیں انسان حاصل نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت کی یہ نعمتیں کہیں اور سے نعوذ باللہ نہ مل سکتی ہیں، نہ کو عطا کر سکتا ہے. ان نعمتوں میں سے عظیم نعمت اولاد ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اولاد میں بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں سب اللہ کی عطا ہے، اور اللہ اپنی مرضی سے ہی دیتا ہے. انسان اللہ سے دعا کرے، اللہ کی رحمت کا طلبگار ہو، لیکن اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی کو بدل نہیں سکتا. اور اگر اللہ چاہے تو کسی کو اس نعمت سے محروم کر دے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. وہ بڑا صاحب علم ہے، وہ بڑا قدرت والا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو کون سی نعمت دینی ہے کون سی نہیں دینی. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. زمانہ جاہلیت میں بیٹوں کو ترجیح دی جاتی تھی معاملات کے اندر. بیٹوں کی پیدائش پہ خوشیاں منائی جاتی تھی، اور بیٹیوں کی پیدائش پہ غم کی کیفیت طاری ہو جاتی. جب کسی کو خبر ملتی کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ظل وجهه مسودا وهو کظیم، اس کا چہرہ شرمندگی سے سیاہ ہو جاتا اور وہ غصے سے بھر جاتا، وہ کچھ کر نہیں پاتا تھا. پھر یتوارا من القوم من سوء ما بشر به. بیٹی کی پیدائش کی خبر پر وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا، منہ نہیں دکھاتا تھا.
پھر یہ سوچتا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، ساری زندگی کے لیے لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو کر زندگی گزاروں اور بیٹی کو زندہ رہنے دوں، نعوذ باللہ، یا کہ اس کو زمین میں مٹی میں دفن کر دوں۔ یہ اس کی سوچ ہوتی تھی۔ الا ساء ما یحکمون، اس طرح کے فیصلے کرنے والے بہت برے فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ کی عطا، لیکن اللہ کی عطا پہ، اللہ کے فیصلوں پر اس طرح کی کیفیت، یہ انتہا درجے کی جہالت ہے۔ یقیناً وہ جہالت کی کیفیات اس وقت بھی تمام اہل عرب میں نہیں تھی، بعض لوگوں میں تھی۔ بعض لوگ اس کو نعوذ باللہ برا جانتے تھے، بیٹیوں کی ولادت کو اپنے لیے شرمندگی کا باعث سمجھتے تھے، اور زندہ دفن کرنے کے واقعات احادیث میں مذکور ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اسلام قبول کرنے کے لیے، تو کہنے لگا کہ میں اسلام تو قبول کرنا چاہتا ہوں، مگر ایک میری شرط ہے۔ میری شرط یہ ہے کہ یہ گارنٹی ہو کہ کیا میرے پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگا نہیں، میرا گناہ ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل معافی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی، تو پھر اس نے سارا اپنا واقعہ بیان کیا کہ کیسے اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ گھر سے باہر تھا، لمبے سفر پر گیا ہوا تھا، سال 2 سال کے بعد واپس آیا تو وہ بچی بھاگنے چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی۔ لوگوں نے تانے دیے، غصے میں آ کر بچی کو زندہ دفن کر کے آ گیا۔ وہ چیختی چلاتی رہی، تو کہتا ہے کہ یہ میرا جرم ایسا ہے کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب انسان صدق کے دل سے ایمان لے آتا ہے، اللہ اس کے پہلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ مگر اس وقت بھی ایک شخص کا تذکرہ ملتا ہے کہ جو اگر اس کو اطلاع مل جاتی کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کو قتل کرنا چاہتا ہے یا دفن کرنا چاہتا ہے زمین میں، تو وہ بیٹی اپنے پاس لے آیا کرتا، اپنی پرورش میں لے آتا، اور اس کو منہ مانگے اس کو دام دے دیتا، اونٹ دے دیتا، جانور دے دیتا، لیکن اس کی وہ پرورش کیا کرتا۔ کتنی ہی بچیوں کو دفن ہونے سے اس نے بچایا۔ عرب کا مشہور ایک شاعر تھا فرزدق، یہ اس کا دادا تھا۔ یعنی اس وقت بھی اچھے لوگ بھی موجود تھے، لیکن ایسے لوگ بھی تھے جن کے اندر یہ جہالت بہت زیادہ انتہا درجے کی بھری ہوئی تھی۔ اور اس وقت بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ جہاں بیٹیوں کی پیدائش پر غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور قتل کرنے کے واقعات بھی ہمارے ملک میں رونما ہو رہے ہیں۔ اللہ، مگر اللہ کا الحاکمین نے اپنے قرآن مجید میں ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، اگر ہم اس کو دیکھیں تو اللہ کا الحاکمین نے ایک طرف اس جاہلیت کے طریقوں کی تردید کی ہے، دوسرا اہل ایمان کو تاکید کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ سورہ شورى کی یہ آیت، للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا بادشاہ وہ اللہ ہے، یخلق ما یشاء، وہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، خالق وہ ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے،
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہے بیٹے عطا کرے۔ اس آیت میں اللہ احکم الحاکمین نے بیٹیوں کا تذکرہ پہلے کیا ہے، بیٹوں کا بعد میں کیا ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے، جسے چاہے بیٹے عطا کرے۔ تو مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ جاہل لوگ جو ہر معاملے میں بیٹی کو پیچھے رکھتے تھے، مؤخر کرتے تھے، اسلام نے اس بیٹی کا تذکرہ پہلے کیا۔ ہر معاملے میں بیٹی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے تھے، اسلام نے اس کے حقوق کو اجاگر کیا ہے اور تاکید کی ہے کہ عطا کرنے والا وہ اللہ ہے، اور اس لیے بھی بیٹیوں کا تذکرہ پہلے کیا کہ تعداد کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، اور قیامت کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تعداد بڑھتی چلی جائے گی، 40 عورتوں کا ایک نگران اور ذمہ دار ہوگا۔ علامات قیامت میں بھی بیان کیا گیا، تاکید کی گئی ہے کہ تم نے جاہلیت والا طریقہ اختیار نہیں کرنا۔ اللہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 46 میں اللہ احکم الحاکمین کا ارشاد ہے، دنیا کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کے لیے بڑے زیب و زینت کا باعث، مال اور بیٹے۔ بیٹیوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا، فرمایا کہ المال والبنون۔ عام طور پر دنیا میں اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے، وہ خواہش کرتا ہے کہ میرے پاس مال بھی ہو، میرے پاس بیٹے بھی، بیٹیوں کی خواہش کم کرتا ہے۔ لیکن اللہ احکم الحاکمین نے اس آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا، یاد رکھو والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، جو وہ عمل ہیں جو باقی رہنے والے ہیں، الصالحات باقی رہنے والے نیک عمل اللہ رب العزت کے ہاں اچھے ہیں، بدلے کے لحاظ سے بھی اور خیر یعنی انجام کے لحاظ سے۔ اور مفسرین نے الباقیات الصالحات کی کئی تفسیریں کی ہیں۔ ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ سنت کے مطابق عمل کرنا یہ اللہ کے ہاں بدلے کے لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ اس سے مراد نیک بیٹیاں، جس کو اللہ بیٹی عطا کرے وہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے، اللہ کے ہاں اس کا بہترین اجر اور بدلہ ملے گا۔ یعنی لوگ تو خواہش کرتے ہیں مال کی اور بیٹوں کی، لیکن اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے اللہ جس کو بیٹیاں عطا کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، یہ بدلے کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھی ہیں، نتیجہ ان کا بہت عمدہ اور اچھا ہے۔ اللہ جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت جس کو 3 بیٹیاں عطا کرے، ثلاث بنات، 3 بیٹیاں عطا کرے، فصبر علیہن، وہ ان کو اچھے طریقے کے ساتھ برداشت کرے۔ بیٹیاں ہوئیں، اس نے اللہ کا فیصلہ سمجھا، اللہ کی رضا سمجھی، اور خوش دلی کے ساتھ، کبھی دل کے اندر ان کے بارے میں کوئی بات نہیں آئی بلکہ خوشی محسوس کی، صبر علیہن، اور پھر ان کے کھانے پینے پہننے ہر چیز کا اپنی وسعت کے مطابق، استطاعت کے مطابق اس نے انتظام کیا۔ کن لہ حجابا من النار یوم القیامہ، قیامت کے دن جہنم کے راستے میں یہ بیٹیاں اس کے لیے رکاوٹ بن جائیں گی۔
یقیناً یہ بیٹیوں کے بارے میں فرمایا ہے، بیٹوں کے بارے میں نہیں فرمایا۔ پسند ضرور ہے، اللہ رب العزت کی نعمت ہے اولاد، بیٹے بھی بیٹیاں بھی، لیکن جاہلیت کے اس نظریے کی توڑ کے لیے اللہ حکم الحاکمین نے بیٹیوں کی یہ فضیلت اور عظمت بیان کی۔ اور ایک اور حدیث میں یہاں تو یہ ہے کہ اللہ نے جس کو 3 بیٹیاں عطا کی، اور دوسری حدیث ترمذی کی جس میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے من ابتلی بشیء من البنات، جو شخص اپنی بیٹیوں میں آزمایا، آزمائے جانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ حکم الحاکمین نے ساری بیٹیاں ہی عطا کی۔ یقیناً یہ بھی آزمائش ہے کہ بیٹیاں ہیں، انسان پرورش کرتا ہے، بیٹے ہوں انسان کے ساتھ معاون بن جاتے ہیں۔ پھر بیٹیوں کو کوئی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، ان کی پرورش میں، ان کی تعلیم میں، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں، سکول چھوڑنے میں، لانے میں، ہر لحاظ سے انسان ایک ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ یہ ایک آزمائش ہے۔ انسان اچھا رشتہ دیکھ کر شادی کرتا ہے، خدا نہ خواستہ علیحدگی ہو جاتی ہے، بیوہ ہو جاتی ہے وہ بیٹی کہاں جائے گی؟ واپس باپ کے پاس آئے۔ پھر اکیلی نہیں، اس کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جس کو بیٹیاں دے کر آزمایا، اس نے صبر کیا، کن لہ حجابا من النار، یہ پردہ بن جائے گی جہنم کے راستے میں اس کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جس کے ہاں من ولدت لہ ابنۃ، جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اور پھر اس نے لم یعدھا، نہ تو اس نے اس کو زندہ دفن کیا، ولم یحنھا، اور اس کو پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کبھی اس کی زبان سے، اس کے عمل سے، اس کی حرکات سے بیٹی کی توہین کا کوئی کلمہ یا کوئی عمل اس کے اعضاء سے سرزد نہیں ہوا، کبھی اس نے بےعزتی نہیں کی، کبھی توہین نہیں کی۔ ولم یؤثر ولدہ علیہا، اور کبھی بیٹوں کو بیٹی پر ترجیح بھی نہیں کی۔ ادخلہ اللہ بہا الجنہ، اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور مسلم کی ایک روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، قیامت کے دن آنا وہوا وزما اصابعہ، آپ نے انگلیاں 2 کھڑی کر کے فرمایا کہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا قیامت کے دن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، حبشی عورت تھی، 2 بیٹیاں اس کے پاس، آ کر کہتی ہے کہ میرے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، ہمیں بھوک لگی ہے، کچھ دیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میرے پاس صرف ایک کھجور تھی، ایک کھجور، کہتی ہیں کہ وہ کھجور میں نے اٹھا کر اس کو دے دی، فقسمتها بین ابنتیہا، اس نے 2 ٹکڑے کر کے ایک اس بیٹی کو دی، ایک دوسری بیٹی کو دے دی، ولم تأکل منہا شیئا، خود کچھ بھی نہیں کھایا۔ وہاں سے اٹھی اور چلی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہتی ہیں کہ میں نے جب یہ واقعہ سنایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ رب العزت بیٹیوں کے ساتھ آزمائے اور وہ صبر کرے، اچھی تربیت اور تعلیم دے ان کو، کن لہ سترا من النار، قیامت کے دن جہنم کے راستے میں یہ رکاوٹ بنے گی۔ اللہ، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بہنوں کے بارے میں بھی بیان فرمائی ہے کہ جس کو اللہ حکم الحاکمین بیٹیوں یا بہنوں کے ساتھ آزمائے، باپ فوت ہو گیا، بہنیں ہیں، بھائی بڑا ہے، بہنوں کی پرورش، بہنوں کے معاملات سب کچھ بھائی کے ذمے ہیں، فرمایا کہ اس نے اگر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تو یہ جہنم کے راستے میں رکاوٹ ہوں گی، جنت میں جانے کا ذریعہ۔
صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر صبح احد کا مارکا ہونا تھا. رات کو میرے باپ نے مجھے بلایا. میرا باپ مجھے کہنے لگا کہ مجھے لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزیز اور قریبی تم ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے بعد اگر میرے نزدیک کوئی ہے تو وہ تم ہو. اپنے بیٹے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں. تو وصیت کہتے ہیں کہ میں یہ واضح طور پر دیکھ رہا ہوں کہ مقتولا فی اول من یقتل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنگ احد میں جو شہید ہوں گے ان میں سے پہلے شہداء میں بھی شامل ہوں گا. مجھے اللہ شہادت کی موت نصیب کرے گا. تو کہنے لگے کہ میں تمہیں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں. وصیت کا پہلا حصہ یہ ہے، ان علی دینا فقض، میرے اوپر قرض ہے، وہ قرض تم نے ادا کرنا ہے. وصیت کا دوسرا حصہ، واستوصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا، 7 یا 8 بہنیں تھیں. کہنے لگے میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، اپنی بہنوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرنا ہے. واستوصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا. اب اس حدیث میں 2 حصے ہیں. چونکہ پہلا حصہ کیا ہے کہ میرے اوپر قرض ہے، وہ قرض تم نے ادا کرنا ہے. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک، اس میں یہ چیز بھی ہے کہ والدین اگر کسی کے ساتھ زندگی میں کوئی وعدہ کر گئے، وہ وعدہ پورا نہیں کر سکے تو اولاد کا ذمہ ہے کہ وہ وعدہ پورا کرے. اگر والدین پر کوئی قرض تھا تو قرض کی ادائیگی اب اولاد کے ذمہ ہے. جس طرح وراثت کے وہ حقدار ہیں، اسی طرح اس قرض کی ادائیگی کے بھی ذمہ دار ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری جو کھجوریں تھیں، باغات تھے، جب کھجوریں پک گئیں تو قرض لینے والے جو ہے وہ میرے دروازے پہ آ گئے. لیکن کھجوروں پہ اتنا پھل نہیں تھا کہ جس کو میں بیچ کر قرض خواہ جو ہیں ان کا قرض ادا کر سکوں. لیکن جو قرض خواہ تھے، قرض کا مطالبہ کرنے والے، ان کو بھی یہ پتا تھا کہ کھجوریں تھوڑی ہیں، یہ کس کس کا قرض ادا کرے گا. تو جابر کہنے لگے رضی اللہ عنہ کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں. تو وہ کہنے لگے نہ ادھر نہ جانا، کیونکہ وہ بھی صحابی تھے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہہ دیا تو ہمیں خاموش ہونا پڑے گا. لیکن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا یہ قضیہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. واقعہ بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ اے جابر، ساری کھجوریں ان کا پھل اتارو اور ہر قسم کو الگ الگ ڈھیر لگا دو. کھجور کی ایک قسم ہے، اس کا ڈھیر الگ لگا دینا ہے، دوسری کا الگ مکس نہیں کرنی، اور میرے آنے تک کسی کو کچھ دینا بھی نہیں ہے. جابر رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. آپ جا کر ایک ڈھیر کے اوپر بیٹھ گئے. فرمایا کہ قرض خواہ آتے جائیں. جتنے بھی قرض خواہ تھے وہ آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے ڈھیر سے ان کو کھجوریں دیتے چلے گئے. سب قرض خواہ جو ہے وہ قرض لے کے واپس چلے گئے. کھجوروں کے ڈھیر اسی طرح موجود تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے. اور یہ بھی کہ جس کا قرض ادا کرنے کا پکا ارادہ ہو، اللہ اس کے لیے وسائل مہیا کر دیتا ہے، اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے. اور جو قرض ادا کرنا ہی نہیں چاہتا اس کو توفیق بھی نہیں ملتی. اور یاد رکھیں، جس نے قرض کسی کا دینا ہے نہیں دیا جان بوجھ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ شہید کی شہادت اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن قرض معاف نہیں ہوتا. حدیث کا دوسرا حصہ جس میں باپ نے یہ وصیت کی تھی کہ اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے.
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہیں. واپسی پہ جب قریب پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں گھر جلدی چلا جاؤں، قافلے سے پہلے میں نے شادی کی ہوئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں جو دوسروں سے پہلے چلا جاؤں. آپ نے پوچھا کہ تو نے جو نکاح کیا ہے تو نے کنواری لڑکی سے شادی کی ہے یا سیب ہے؟ سیب کا معنی یا بیوہ یا متلقہ. تو کہنے لگے کہ میں نے تزوجت سیبا، بکر سے نہیں کی. آپ نے فرمایا تو جوان آدمی تھا، کسی بکر سے کر لیتا، کنواری سے کر لیتا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر یہ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک کنواری سے اس لیے نکاح نہیں کیا کہ میری بہنیں ہیں جن کی تعداد 7-8 ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایسی خاتون آ جائے جو ان سے بھی عمر میں چھوٹی ہو یا ان کی ہم عمر، جو ان کی تربیت نہ کر سکے، دیکھ بھال نہ کر سکے. میں نے ایک سیب سے شادی اس لیے کی ہے تاکہ وہ ان کی تربیت کا خیال رکھے. تعلمہن وتؤدبہن، ان کی تربیت کا بھی خیال رکھے، ان کی دیکھ بھال بھی کرے. اس لیے میں نے یہ نکاح کیا، باپ کی اس وصیت کا خیال رکھا. تو اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ باپ اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اپنی اولاد کو بھی یہ وصیت کر کے جائے، بیٹیاں ہوں تب بھی اچھا برتاؤ، بہنیں ہوں تب بھی اچھا برتاؤ کرے. اور یہ کتنی حکمت والی بات ہے کہ اپنی خواہشات کو ترک کر کے سیب سے شادی کر کے اپنی بیٹیوں کی تعلیم، اپنی بہنوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے. اللہ کا الحاکمین صحیح بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.